الرحمن الرحیم جعل الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ میرے محترم بزرگ مورخ احمدیت مولانا دوست محمد شاہد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں آج کچھ گزارشات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ میں آپ کی ویڈیوز کو جو آپ 1974 کی قومی اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں دے رہے ہیں سن رہا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ بڑی جرات کے ساتھ میڈیا میں آ رہے ہیں اور اس کے بارے میں، اس کارروائی کے بارے میں ہم احمدیوں کو کچھ بتا رہے ہیں۔ اسی طرح جس طرح محترم مجیب الرحمان صاحب نے ایم ٹی اے پر آ کر اس کارروائی کے متعلق بتایا تھا، اس پر روشنی ڈالی تھی، آپ بھی آج یہ نیک کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ آپ ہی اب وہ واحد رکن باقی رہ گئے ہیں اس وفد کے، جس وفد نے جماعت احمدیہ کے بہاف پر اس قومی اسمبلی میں نمائندگی کی تھی۔ باقی سب بزرگان تو اب فوت ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہی ہیں کہ جماعت احمدیہ کی دوسری برانچ یعنی لاہوری احمدیوں کی بھی وہاں نمائندگی موجود تھی۔ ان سے بھی 2 دن سوال و جواب کیے گئے، اور آپ کو معلوم ہی ہے کہ اس میں حضرت حکیم نور الدین کے بیٹے میاں منان عمر صاحب بھی شامل تھے۔ میاں منان عمر صاحب سے میرے قریبی تعلقات رہے ہیں، اور انہوں نے کئی بار نہ صرف مجھے بلکہ اپنے تمام حلقہ احباب میں اس کارروائی کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار کیا تھا اور کچھ انفارمیشن دی تھی۔ انہوں نے بتایا تھا کہ یحییٰ بختیار نے نہ صرف روحانی خزائن سے سوالات لیے تھے بلکہ حقیقت النبوت، آئینہ صداقت جو کہ مرزا محمود احمد کی لکھی ہوئی تھی، اور کلمۃ الفصل سے بھی سوالات لیے تھے۔ میاں منان عمر صاحب بتاتے تھے کہ انہوں نے یحییٰ بختیار کو کہہ دیا تھا کہ یہ کتابیں یعنی کلمۃ الفصل، آئینہ صداقت اور حقیقت النبوت وغیرہ یہ مسیح موعود کی کتابیں نہیں ہیں، لہذا ان سے حوالے ہمارے لیے حجت نہیں ہیں۔ لیکن یحییٰ بختیار اسی پر ڈٹا رہا کہ بے شک یہ مسیح موعود کی کتابیں نہیں ہیں، لیکن ان کی اولاد نے تو لکھی ہیں، ان کے بیٹوں نے تو لکھی ہیں، تو وہ اسی پر مصر رہا تھا۔ اب یحییٰ بختیار نے، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے ہی سوالات کیے تھے، میاں منان عمر صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ جب یہ سوالات و جوابات کا سیشن ختم ہو گیا تو اٹارنی جنرل نے اپنا ایک بیان دیا تھا۔ امید ہے وہ بیان آپ کو یاد ہوگا۔
اٹارنی جنرل نے جو ایک بہت لمبا بیان تھا، غالباً 2 گھنٹے کا یا 1.5-2 گھنٹے کا، اس میں وہ تمام سوالات کا خلاصہ پیش کیا. اب وہ بیان تو میں سارا آپ کے سامنے پڑھ نہیں سکتا، سارا پیش نہیں کر سکتا. میں اس میں سے کچھ حوالے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. اس نے جو حوالہ روحانی خزائن سے لیا تھا، مجموعہ اشتہارات صفحہ 255، جلد اول، روحانی خزائن. یہ حوالہ سب سے پہلے پیش کیا کہ ان امور میں میرا وہی مذہب ہے، یعنی مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ان امور میں میرا وہی مذہب ہے جو دیگر اہل سنت والجماعت کا ہے. اب میں مفصلہ ذیل امور کے سامنے صاف صاف اقرار اس خانہ خدا جامعہ مسجد دہلی میں کرتا ہوں، اور میں خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کا قائل ہوں، اور جو شخص نبوت کا منکر ہو اس کو بے دین اور دارہ اسلام سے خارج کرتا ہوں. حوالہ دوبارہ سن لیں، روحانی خزائن، جلد اول، صفحہ 255، مجموعہ اشتہارات. اس کے بعد یحییٰ بختیار نے ایک حوالہ کلمۃ الفصل کے صفحہ نمبر 110 سے لیا تھا. وہ کہتا ہے کہ مرزا غلام احمد کا بیٹا مرزا بشیر احمد لکھتا ہے، ایک شخص جو موسیٰ کو مانتا ہے مگر عیسیٰ کو نہیں مانتا، عیسیٰ کو مانتا ہے مگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے مگر مسیح موعود کو نہیں مانتا، نہ صرف کافر بلکہ پکا کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہے. اسی طرح انہوں نے ایک اور حوالہ پیش کیا کلمۃ الفصل سے ہی، اس کے صفحہ نمبر 169 سے. مرزا بشیر احمد نے ان الفاظ میں وضاحت کی، غیر احمدیوں سے ہماری نمازیں الگ کی گئیں، ان کو لڑکیاں دینا حرام قرار دیا گیا، ان کے جنازے پڑھنے سے روکا گیا. اب باقی کیا رہ گیا ہے جو ہم ان کے ساتھ مل کر سکتے ہیں؟ 2 قسم کے تعلقات ہوتے ہیں، ایک دینی، دوسرے دنیاوی. دینی تعلقات کا سب سے بڑا ذریعہ عبادت کا اکٹھا ہونا ہے، اور دنیاوی تعلقات کا بھاری ذریعہ رشتہ و ناتا ہے. سو یہ دونوں ہمارے لیے حرام قرار دیے گئے. اگر کہو کہ ہم ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے، اگر کہو کہ ہم کو ان کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے، تو میں کہتا ہوں کہ نصارہ کی لڑکیاں لینے کی اجازت ہے. یہ فتاوی تھے جو اٹارنی جنرل یحییٰ بختیار نے اسمبلی کے سامنے پیش کیے. سب سے پہلے انہوں نے مسیح موعود کا وہ فتویٰ کہ وہ، جیسے میں نے پہلے پیش کیا، کہ وہ ختم نبوت، خاتم الانبیاء کی ختم نبوت کے قائل ہیں. اسی طرح غالباً انہوں نے اس حوالہ کا بھی ذکر کیا تھا کہ ہم بھی مدعی نبوت پر لعنت بھیجتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یحییٰ بختیار نے جب وہ فتاوی کفر جو کہ مسیح موعود علیہ السلام کے بیٹوں نے دیے تھے وہ بھی پیش کیے. میں اب آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ ان فتاوی کفر کا آپ کے وفد نے کیا جواب دیا.